बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई आसमान पर। दर्जा अव्वल घी के दाम फिर बढ़ गए। 1 किलो घी 20 रुपए महंगा। कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 470 पर जा पहुंची। डॉलर मुर्गी की कीमत भी आसमान को छू रही है। तब्दीली सरकार के अवाम को रिलीफ देने के दावे जुबानी जमा खर्च तक महदूद हो गए। बुनियादी इशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला बरकरार है। दर्जा दोम और दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है और इस मरतबा दर्जा अव्वल के घी की कीमत सबसे आगे निकल गई। दर्जा अव्वल घी 450 रुपए से बढ़कर 470 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। इसी तरह दर्जा अव्वल का 5 किलो पाउच पैक 2250 रुपए से बढ़कर 2345 रुपए का हो गया। कंपनीज की जानिब से बताया गया है कि परचून फरोशों को आइंदा सिलाई नए रेट पर होगी। महंगाई के बाद बरकरार। दूध की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। डेयरी फार्म्स पर 1 किलो दूध 123 रुपए से बढ़कर 133 रुपए का हो गया। अब छोटे बाजारों में भी दूध मजीद महंगा होगा। घी और खुर्दनी आयल के साथ दूध की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। शहर में दूध लाने वाले ग्वालों को अब कैटल फार्म से 133 रुपए लीटर दूध मिलेगा। सदर लाहौर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन मोहम्मद खान बाबर भट्टी का कहना है कि मुसलसल खसारे में दूध नहीं बेच सकते, इसलिए 10 रुपए लीटर भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। कैटल फार्म्स पर दूध महंगा होने के बाद शहर में दूध 140 रुपए लीटर और दही 150 रुपए किलो होने का इम्कान है। चौधरी परवेज इलाही को अदम एतमाद की हंडिया में पहले उबाल का इंतजार। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हांडी में सामान चला गया, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। उनका कहना था कि वजीर आजम से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। इमरान खान बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ परसों। चौधरी साहब आप जो महंगाई से मुतल्लिक इक़दाम लिए हैं इमरान खान ने, जैसे पेट्रोल बड़ा अच्छा देखे ना, बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से, और इसका सब एकदम पेट्रोल भी नीचे आया है, इसका बड़ा फ़ायदा होगा और बिजली भी नीचे आ रही है। और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब बता रहे। चौधरी साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं है। अच्छा। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। तहरीक इंसाफ के हलकों में हलचल। वजीर आजम इमरान खान ने PTI की आला क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार शहर इक़्तिदार चले गए। तो आपको बताएं कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। तहरीक इंसाफ के हलकों में हलचल मच गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की आला क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार शहर इक़्तिदार चले गए। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाबी कुतुब की मंजूरी पर अहम फैसला। किताबों की मंजूरी की फ़ीस 2 लाख से कम करके 95,000 रुपये कर दी गई। किताब की अशात की मंजूरी सिर्फ एक मरतबा हासिल करने की पॉलिसी भी नाफिज कर दी गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर्स की सहूलत के लिए बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने किताबों के मुसव्वदों के लिए मुकर्रर फीस में कमी कर दी। पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की किताबें रिव्यू करने की फ़ीस 50,000 रुपये, 6ठी था 8वीं जमात तक की कुतुब की फ़ीस 65,000 रुपये, मैट्रिक की 80,000 और इंटरमीडिएट की किताबों की मंजूरी की फ़ीस 95,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। FBR ने फिरोजपुर रोड पर वाक़ 33 करोड़ की नादहिंदा ईस्टर्न लेदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मजीद बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने ईस्टर्न लेदर कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके मजीद 24 लाख की रिकवरी कर ली। FBR ने 33 करोड़ रुपए की नादहिंदा ईस्टर्न लेदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। कारपोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने ईस्टर्न लेदर कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके मजीद 24 लाख की रिकवरी कर ली है। कारपोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने ईस्टर्न लेदर कंपनी के अकाउंट से मजमूई तौर पर 27,37,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। कमिश्नर इरम शब्बीर की हिदायत पर UBL मॉडल टाउन ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद किए गए। एडिशनल कमिश्नर तनवीर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर उज़मा वकार और नईम फाजल टीम में शामिल थे। फिरोजपुर रोड पर वाक़ ईस्टर्न लेदर कंपनी सेल्स टैक्स की मद में 33 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा थी।
حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا معاملہ نوبل ایکسچینج گلبرگ سے گرفتار ملزمان بارے اہم انکشافات ہوئے۔ ملزمان اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی کاروبار کرتے تھے۔ مشکوک حرکات کی بنا پر ملزمان کو کمپنی مالکان نے فارغ کر دیا تھا۔ نوبل ایکسچینج گلبرگ سے گرفتار ہونے والے حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے ملزمان بارے اہم انکشاف سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ملزمان اجاز میاں منور اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی کاروبار کر رہے تھے۔ ملزمان نوبل ایکسچینج کمپنی میں ملازم تھے۔ مشکوک حرکات کی وجہ سے کمپنی مالکان نے نکال دیا تھا۔ کمپنی مالکان نے ملزمان کو 4 ماہ قبل نوٹس بھجوا کر کمپنی سے فارغ کیا تھا۔ کمپنی مالکان میاں شبیر عاصم بھٹی نے FIA گجرانوالہ کو ایک درخواست دی تھی۔ درخواست میں ملزمان کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی۔ درخواست کے مطابق ملزمان نے اشرفی ٹاور میں نوبل ایکسچینج کمپنی کی جعلی برانچ کھول لی، جہاں حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرتے رہے۔ کمپنی مالکان کی درخواست پر FIA لاہور نے کارروائی کی اور چھاپہ مار کر ملزمان اجاز میاں منور کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے کروڑوں کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کا 54واں کانوکیشن ڈاکٹرز کو اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول پر ڈگریوں سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کورونا وبا کے دوران ڈاکٹرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فلیٹیز ہوٹل میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کے 54ویں کنوکیشن کی تقریب ہوئی۔ FCPS کے 648 اور MCPS کے 156 گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر CPSP اور وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندہ نے گریجویٹ سے حلف لیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران ڈاکٹرز نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ پوری دنیا نے تصنیف کیا ہے کہ جو دنیا کے 5 سب سے زبردست ممالک جنہوں نے کورونا کا بیسٹ جو ہے مقابلہ کیا ہے، ان میں پاکستان 1 نمبر پہ ہے۔ سب سے جو بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ ہمارے ڈاکٹرز کی، کنسلٹنٹس کی، ہماری نرسز کی، پیرامیڈیکل کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس امید کا اظہار کیا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر زیادہ بہتر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے وہ بہت زیادہ توقع رکھتا ہے کہ آپ نے اس کی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ ڈگریاں حاصل کرنے والے ڈاکٹرز محنت کا صلہ ملنے پر خوش نظر آئے۔ بہت اچھا اور ایک بہت پرمسرت موقع ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں۔ یہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ہے کہ آپ نے ساری عمر محنت کی اور اب CPSP پاکستان کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن آف پاکستان ڈاکٹرز کی پیشہ ورانہ تعلیم FCPS، DCPS اور MCPS کی ڈگریاں ایوارڈز کرتا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ عظمت اوان، City 42۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اسکول آف انٹرنیشنل سائنس اینڈ آرٹس میں اردو زبان کے فروغ کے لیے ادبی مقابلہ ہوا۔ طلبہ طالبات نے معروف ادیبوں اور شعراء کا کلام پیش کیا۔ اسکول آف انٹرنیشنل سائنس اینڈ آرٹس میں ادبی مقابلہ ہوا۔ طالبہ و طالبات نے معروف ادیبوں اور شعراء کا کلام پیش کیا۔ اے زمین وطن، جب تیرے زرد پڑتے ہوئے موسموں کی مہکتی شفق کی ضرورت پڑی، ہم نے اپنا لہو آزمایا نہیں۔ اسپیشل بچی نے بھی اردو کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالا۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رہو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے۔ طالبہ نے اقبال کی نظم جبریل اور ابلیس تخت الفت کے ساتھ پیش کر کے خوب داد سمیٹی۔ جبریل، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ ایونٹ کے منتظمین مظہر عباس کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو اردو سے روشناس کرانے کے لیے ادبی مقابلے جیسی تقریبات بہت ضروری ہیں۔ آج کل اردو کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی، اور وہ جو چند ادارے ہیں میں ان کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اردو کی پروموشن، اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں سے سائسہ بھی ایک ہے۔ اس طرح کے ایونٹس جو چند اسکول کرتے ہیں اس سے بچوں کے اندر اپنی ثقافت کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے، ان کے اندر اردو کا جو شوق ہے، وہ جذبہ ہے، وہ دوبارہ سے نظر آتا ہے۔ اس طرح کا ایونٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل جو ہے اردو زبان ہمارے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بھولتی جا رہی ہے اور زیادہ توجہ اور رجحان انگریزی کی طرف جا رہا ہے۔ تقریب میں قائم نقوی اور نوید ریاض نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ طالبہ و طالبات کو ٹرافی اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ فریحہ بطول، City 42۔
نور یونیورسٹی رائون روڈ میں گردن اور کمر کے امراض کے علاج کے لیے فزیو تھراپی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے ڈاکٹرز کو پریکٹیکل ٹریننگ بھی دی گئی۔ ورکشاپ میں فاطمہ میموریل ہسپتال کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عثمان ریاض نے یونیورسٹی کے نئے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کو لیکچر دیا۔ گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں مبتلا مریضوں کی فزیو تھراپی کرنے کی پریکٹیکل ٹریننگ سیشن میں شرکت کرنے والے ڈاکٹرز کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین نور یونیورسٹی ڈاکٹر نجمہ نجم اور ڈاکٹر عثمان ریاض نے کہا کہ فزیو تھراپی ورکشاپ سیشن نئے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے ضروری ہے تاکہ بہترین اور جدید حکمت عملی سے مریضوں کا علاج کیا جا سکے۔ مستقبل میں بھی فزیو تھراپی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی صاحبزادی کے نکاح کی تقریب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سمیت ججز، وکلاء اور دیگر اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی صاحبزادی کے نکاح کی تقریب 26 ایکمن روڈ GOR 1 میں منعقد ہوئی۔ نور فاطمہ واجد علی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ نکاح کی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد وحید شریک ہوئے۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس صفدر سلیم شاہد اور سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان نے شرکت کی۔ جسٹس طارق ندیم، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن محمد احسن بھون، پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اور سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز بھی موجود تھے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملک اویس خالد، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک اختر جاوید اور DIG ذوالفقار حمید بھی آئے۔ سابق DG ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر ظاہر پرویز، سابق سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار انس غازی، پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی خان سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا نے سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان کو ان کی بیٹی کے نکاح پر مبارکباد دیتے ہوئے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کی جانب سے جامعہ حجویریہ داتا دربار سے فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد اور نقد انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ داتا دربار میں سالانہ محفل ختم بخاری شریف کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعہ حجویری کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کی دستار بندی اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد سندھو، ممبر امور مذہبیہ کمیٹی اسلم ترین، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، پرنسپل جامعہ حجویریہ بدر الزمان، مینیجر داتا دربار شیخ جمیل بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر اوقاف سید سعید الحسن شاہ نے کہا کہ جامعہ حجویریہ کے طلبہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ وہ درسگاہ ہے کہ کہتے ہیں جب سبق یاد آ گیا تو پھر چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن جس کو سبق یاد آ گیا نا یہاں کا، اس کو پھر چھٹی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے پکے غلام داتا حجویری کے بن کے تو پوری دنیا میں یہ نظر آئے کہ آپ داتا حجویری کے غلام ہیں اور نظر آئے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات نے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قبر سے ہزاروں دنیا اب بھی 1000 سال بعد بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر DG مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ جامعہ حجویریہ میں جدید تقاضوں پر دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جامعہ حجویریہ ہے یہ دینی، روحانی اور علمی سطح پر جو قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس کا بہت زیادہ سہرا ہمارے وزیر محترم اور اس عظیم اور وقیف فیکلٹی کے ساتھ جو یہاں ہمہ وقت مستعد اور معتبر۔ تقریب کے دوران 100 سے زائد طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں، جبکہ پوزیشن حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42۔